کہ اگر اس کام کو قربانی کے ساتھ کیا جائے گا اور مجاہدے کے ساتھ کیا جائے گا اور فکر و غم کے ساتھ کیا جائے گا اور اللہ سے مانگ مانگ کر کیا جائے گا تو اللہ پاک جو ہے موجودہ دین کی حفاظت فرمائیں گے اور مٹے ہوئے دین کو زندہ فرمائیں گے اور کافروں کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ملک کے ملک اسلام میں داخل ہوں گے اور سارے کافر اسلام میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میری بیٹی تو گھبرا نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی گئی، بہت پریشان کیا گیا اور بہت کچھ غلط سلط کہا گیا تو ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ صبح سے ایک موقع پر دعوت میں بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنی چاہیے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر عمل میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم نماز ایسی پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، اور یہ بات ہر چیز پر صادق آتی ہے۔ ذکر ایسا کرو جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ صحیح ہے نا بات؟ قرآن ایسا پڑھو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تجوید اور ترتیل اور تلفظ 9000 صحابہ کو بنفس نفیس خود اپنی ذات سے ان کو سکھایا۔ 9000 صحابہ کو قرآن پڑھنا سکھایا اللہ کے رسول نے، اور ان کے منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کر ان کے تلفظ کو صحیح کیا کہ یہ جو حرف ہے یہ یہاں سے نکلے گا، یہ حرف یہاں سے نکلے گا، یہ حرف یہاں سے نکلے گا۔ اتنا زیادہ اہتمام کیا اللہ کے رسول نے، یعنی کہ جیسے قرآن پاک نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے اللہ پاک نے حکم فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، ویسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے ہی پڑھا جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا، اور پھر صحابہ کو بھی اسی طرح پڑھنا سکھایا، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح ترتیل کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ پڑھنا سکھایا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ ہمارے قرہ حضرات، علماء حضرات کیا فکر کرتے ہیں کہ بھئی صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جائے۔ ابھی بھی اس کا اہتمام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم لوگ اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، قرآن کا صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9000 صحابہ کو اپنے ذات سے خود پڑھنا سکھایا ہے۔ یہ جو قرآن پڑھانے والے اساتذہ ہیں نا، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ ابھی ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ بھی قرآن پڑھاتے تھے ماشاءاللہ۔ میں نے کہا آپ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، تم میں سے بہترین شخص، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اور قرآن پاک کا صحیح پڑھنا، جتنا آدمی صحیح قرآن پڑھے گا اتنی زیادہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی، اتنا اللہ پاک زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ جتنا کوئی صحیح تجوید کے ساتھ پڑھے گا، اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کے لیے پڑھے گا، اللہ کو سنائے گا اچھی تجوید کے ساتھ، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا مستحب ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے رویا جاوے، قرآن کو پڑھتے ہوئے رویا جاوے۔ آج رونے والے کہاں گئے بھائی؟ قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر رونے والے ختم ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ھذا کلام ربی، میرے رب کا کلام ہے، اس کو بہت توجہ کے ساتھ سننا بھی چاہیے، بہت توجہ کے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے، اور جو صحیح پڑھ سکتے ہیں وہ اپنی خوش قسمتی سمجھیں، اور جو صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ مہربانی کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ تبلیغ کا ایسا ماحول بن گیا، تبلیغ کا ایسا ماحول بن گیا، تو ہمارے گھروں میں حفاظ ہو گئے، حفاظ پیدا ہو گئے، بچیاں، بچے، پوتیاں، پوتے، نواسے، نوازیاں، بہن، بھائی حفاظ بن گئے۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو ہم اپنے گھر ہی میں اس کو صحیح کرا سکتے ہیں۔ میرے بیٹیوں سے میں نے قرآن تھوڑا بہت سیکھا، اور آج بھی میں اگر کسی کو سنا دوں نا تو وہ کوئی نہ کوئی غلطی نکلے گی۔ بھائی پوری تجوید کے ساتھ پڑھنا آسان نہیں ہے، بچپن میں جو نہیں پڑھا نا تو موقع ہاتھ سے نکل گیا، لیکن ابھی بھی موقع ہے۔
اپنے قرآن کو ضرور سنایا کریں. اچھا آپ سمجھتے ہیں میں صحیح پڑھتا ہوں، لیکن جب آپ سنائیں گے نا تو اس میں غلطیاں نکلیں. ہم ایک دفعہ جماعت میں چل رہے تھے تو وہ ایک قاری صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. صرف قرآن اچھا نہیں پڑھتے تھے بلکہ وہ قرآن میں ذرا سی بھی کمی کو برداشت نہیں کرتے تھے. کہتے نہیں ہے تم نے صحیح تلفظ نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھو. تو ہم لوگ کی جماعت تھی، ہم نے کہا چلو بھائی یہ قاری صاحب ہمارے بہت قیمتی آدمی ہے، سب مل کے ان کو سناتے ہیں. اب سب مل کے ہم نے ان کو سنانا شروع کیا. انہوں نے کہا آپ کا تو اعوذ باللہ بسم اللہ ہی صحیح نہیں ہے، سورہ فاتحہ تو بات کی بات ہے. پھر انہوں نے ہم پر محنت کی ماشاءاللہ، اور کچھ بہتری ہوئی، ساتھیوں کی بھی کچھ بہتری ہوئی. تو بھائی ایک تسلسل کے ساتھ ایک محنت ہے، یہ موت تک کی محنت ہے کہ اللہ مجھے صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. جو جتنا تعلق اور قرب اللہ پاک کا قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اس سے زیادہ اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا. تو اللہ پاک نے ہمیں، اللہ کا کلام ہے، ایک تو اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے، صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنا سیکھنا چاہیے. سب اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں تو جا کے نا ایک جگہ ہم گئے سفر میں، تو وہاں پر جا کے ہم کچھ احباب بیٹھے ہوئے تھے 25-30. کہ ہمیں بڑا شوق ہے ہمارا قرآن صحیح ہو جائے. ہمیں پتہ ہے ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے. تو ہم نے کہا شوق آپ کو ہے یا ایسے خیال ہے؟ ہم نے کہا شوق ہے. ہم نے کہا شوق ہے تو بتائیے روزانہ آپ اس کے لیے کتنا وقت فارغ کرتے ہیں؟ آدمی اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے وقت دیتا ہے. انہوں نے کہا وقت تو ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، فارغ نہیں کرتے. میں نے کہا پھر یہ آپ کا خیال ہے، شوق نہیں ہے. تو سب نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے قرآن کو صحیح کرنے کی روزانہ کچھ نہ کچھ وقت نکالیں گے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور صحیح ہے، قرآن صحیح ہے، پھر بھی سناتے رہیں. پھر بھی پتہ نہیں وہ غلطیاں خود بخود سے مجھول ہونا شروع ہو جاتا ہے. قرآن میں تھوڑی سی کمی آنے لگتی ہے، جھول پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کو وہ آہستہ آہستہ جب آدمی ہر حرف کو صحیح تلفظ کے ساتھ نکالنا، اس کی مشق کرنی پڑتی ہے. ہم لوگ قاری لوگ تو نہیں ہیں بھائی، علماء بھی نہیں ہیں. تو جو قاری حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ دن رات پڑھاتے ہیں تو ان کا قرآن صحیح رہتا ہے. ہم لوگ کیونکہ اتنی زیادہ مشق نہیں کرتے تو پھر ہمارا قرآن مجہول ہو جاتا ہے. تو اس کی بہت نگرانی کرنی چاہیے. قرآن کی اگر ہم نگرانی نہیں کریں گے نا تو اس کا خیال نہیں کریں گے. فرمایا قرآن بہت جلدی سینوں سے نکل جانے والا ہے بنسبت اونٹ کے اپنی رسیوں کے. پھر وہ سینے سے نکل جائے گا، اس کا صحیح تلفظ نکل جائے گا اس پہ. اور پھر اس کے بعد اس پہ غور و فکر کرنا، غور و تدبر کرنا، اس پہ غور کرنا. اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس کو میرے لیے بھیجا ہے. بھائی ساری انسانیت کے لیے تو اللہ پاک نے قرآن بھیجا ہے نا، لیکن میں تو یہ سمجھو اللہ نے اس کو میرے لیے بھیجا ہے. میں اس پر غور کروں، میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے. دنیا جو ہے دارالحقوق ہے اور آخرت جو ہے وہ دارالعجور ہے. دنیا حقوق کی ادائیگی کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی اور اجر کی جگہ ہے. تو دنیا میں ہم اللہ کے حقوق کو پہچانیں اللہ کے کلام کے ذریعے سے. کیا اللہ کے حکم کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، اور سارے انسانوں کے اور رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، اور اسی طرح سے سارے مخلوقات کے حکم کیا ہیں. سب کو ہم پہچان کے یہ جو حق ادا کرنے والا ہے اس کے ذمے حقوق کو پہچاننا. اس کے ذمے اس سے پوچھا جائے گا، مجھ سے آپ سے پوچھا جائے گا پھر آپ کے ذمے جو حقوق تھے آپ نے اس کو ادا کیا کہ نہیں کیا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں دارالحقوق ہے، حقوق کے ادائیگی کی جگہ ہے یہ. تو ہم سب قرآن پہ پھر غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں. قرآن کیا چاہتا ہے، قرآن کا کیا حکم ہے، اور قرآن ہم سے مخاطب ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کا ہم سے کیا مطالبہ ہے. قرآن پر غور کر کے اور اس میں محنت کر کے اس کو سیکھا جائے. اللہ کے احکامات پر تحقیق کی جائے اور اس کو سیکھا جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھا جائے اور طریقوں کو سیکھا جائے اور 24 گھنٹے کی زندگی کو سیکھا جائے. ایسی محنت کی جائے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے. تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ جیسے اللہ کے رسول نے پڑھا. تو اسی طرح دعوت بھی ایسی ہی دینی چاہیے جیسے اللہ کے رسول نے دعوت دی. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بھائی بات صحیح لگ رہی نہیں لگ رہی؟ بات مناسب لگ رہی ہے نا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعوت دی؟ عجیب بات. ایک دفعہ ایک اونٹ پر باپ بیٹے سوار ہو کر مکے کے بازار میں داخل ہوئے. وہاں پر دیکھا ایک شخص ہے جو لوگوں کو کچھ کہہ رہا ہے اور لوگ مسلسل اس کو تنگ کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، بدسلوکی کر رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں. وہ جو بیٹا جو تھا چھوٹی عمر کا تھا، سمجھو 10-12 سال کا ہوگا، 14 سال کا ہوگا، تو وہ مڑ مڑ کے دیکھنے لگا. اونٹ تو آگے کی طرف چلتا چلا گیا. ان کو بازار میں نہیں جانا تھا، ان کو بازار سے آگے جانا تھا. وہ چلتا چلا گیا آگے اور یہ مڑ مڑ کے دیکھتے رہے کہ یہ کون ہے بیچ میں اور یہ لوگ ان کے ساتھ ایسی بدسلوکی کیوں کر رہے ہیں. خیر وہ دیکھتے رہا. پھر بعد میں اونٹ آگے چلا گیا. وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر دوپہر کے قریب واپس ہوئے. اور پھر وہ اس نے دیکھا کہ اسی طرح وہ آدمی کھڑا ہوا ہے اور لوگ اسی طرح اس کو پریشان کر رہے ہیں اور یہ کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگ نہیں سمجھ رہے. پھر اس نے اپنے والد سے پوچھا، ابا یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد ہے اور یہ جو ہے نا اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ پر مجھ پر ایمان لاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اے انسانوں، تم لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان کو سمجھا رہے ہیں اور لوگ ان کی بات مان نہیں رہے ہیں. اتنے تسلسل کے ساتھ بالکل نڈھال ہو گئے. صبح سے لے کے دوپہر تک دعوت دعوت دعوت. یہ ہے دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی. جب کسی چیز غالب چیز جیسے صبح سے لے کے دوپہر تک آدمی دکان پہ کھڑا ہوا ہے تھک نہیں رہا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صبح سے دوپہر تک مزدوری کر رہا ہے تھک نہیں رہا ہے. پسینے سے شرابور ہو رہا ہے لیکن کام نہیں چھوڑ رہا. تو یہ میرا کام ہے، میں نہیں کروں گا، پیسے کہاں سے ملیں گے؟ دکان پہ نہیں اپنے آپ کو تھکاؤں گا، نفع کہاں سے ہوگا؟ فیکٹری پہ میں اپنے آپ کو نہیں تھکاؤں گا، نفع کہاں سے ہوگا؟ فیکٹری کیسے چلے گی؟ ملازمت میں پوری طرح صحیح طریقے سے ڈیوٹی نہیں دوں گا تو میری ملازمت باقی کیسے رہے گی؟ مجھے نکال دیا جائے گا. دنیا میں تھکنا سمجھ میں آتا ہے، دین میں تھکنا آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. افسوس کی بات، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. میں آپ سے زیادہ کمزور ہوں. یا اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ دین میں اپنے آپ کو تھکانا ہماری سمجھ میں آج نہیں آ رہا. دعوت میں اپنے آپ کو تھکانا. میرے محترم بھائیو دوستو، پھر اس کے بعد ظہر کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے پانی کا پیالہ لے کے آئی اور ان کے چہرے کو، ان کی حالت کو دیکھ کے رونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رو نہیں، تیرے باپ کا لایا ہوا دین ایک دن ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا. یہ ہے دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت. یہ جو ہمارے حضرات کہتے ہیں نا 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے، کیا ہے یہ؟ اپنے آپ کو تھکاؤ دعوت میں، دعوت دیتے آدمی کا منہ، آدمی کی زبان، آدمی کا دماغ تھک جاتا. اس پر پھر دعوت کا نور ملے گا. پھر کیا ملے گا بھائی؟ دعوت کا نور ملے گا اس کو. اور ہر عمل کا نور کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا واجعل لی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا. آگے اور بھی دعا ہے کہ اللہ میرے آنکھوں میں، میرے دل میں، میرے کان میں، میرے زبان میں نور کو داخل فرما دے، نورانی بنا دے. اللہ میری آنکھوں کو نورانی بنا دے، میرے کان کو، میری زبان کو، میرے دل کو، میرے دماغ کو، دائیں بائیں اوپر نیچے، ہڈی کو، گوشت کو، خون کو، سب کو، بال کو، سب کو جو ہے نورانی بنا دے. تو ہر عمل کا ہم نے نور حاصل کرنا ہے. ہماری نماز نورانی ہو، ہمارا ایمان نورانی ہو، ہمارا ذکر نورانی ہو، ہماری دعوت بھی نورانی ہو، تاکہ اس سے اس عمل کا نور مل جائے. دیکھو اللہ پاک کا وعدہ ہے، جو اپنے آپ کو تھکاتا ہے، والذین جاہدوا
اپنے آپ کو تکاتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک ضرور بالضرور ہدایت کی راہوں کو کھول دیتے ہیں، اس کو ہدایت کاملہ نصیب فرماتے ہیں، اس کو ہدایت کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اس کو اعمال کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اعمال کا شوق پیدا کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ساری رات عبادت کرنا آسان ہے، سارا دن روزے رکھنا آسان ہے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، دعوت ایسی جو اللہ کے رسول نے دی ہے بھائی، اس کی مشق کرنی ہے۔ یہ اپنے آپ کو تھکاؤ، دعوت میں تھکاؤ۔ آج ہم اپنے آپ کو دعوت میں نہیں تھکاتے، دکان اچھا بھائی چلو بھائی، میں تو تھکتا ہی نہیں ہوں کسی چیز میں، تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، تمہارے لیے عذر ہے، تم تو تھکتے ہی نہیں ہو، کس چیز میں اپنے آپ کو نہیں تھکاتے۔ لیکن بدقسمتی سے دکان میں ہم تھکاتے ہیں، دفتر میں تھکاتے ہیں، مزدوری میں تھکاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اور پھر کہتا ہے میں اب بہت تھک گیا ہوں امیر صاحب، اب میری دعوت دینے کی ہمت نہیں ہے۔ توبہ توبہ توبہ، ساری صلاحیت کو، ساری طاقت کو، سارے وقت کو کس پہ لگا دیا؟ دنیا کو۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا کو اللہ پاک نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہیں جو ہے اللہ پاک نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا باقی ہے، دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ فانی سے فانی مت بناؤ، فانی سے باقی بناؤ۔ آج ہم فانی سے فانی بنا رہے ہیں، مال سے مال، مال سے مال، عہدے سے عہدہ، اور جائیداد سے جائیدادیں، گاڑیوں سے گاڑیاں بنا رہے ہیں، اور ہر چیز سے ہر چیز، دکانوں سے دکانیں بنا رہے ہیں، کارخانوں سے کارخانے بنا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ فانی سے کیا بن رہا ہے بھائی؟ فانی بن رہا ہے، اور سارا فانی پانی ہو جائے گا، ساتھی ہے وہ سب یہیں رہ جائے گا۔ تو فانی سے کیا بنانا چاہیے بھائی؟ باقی بناؤ۔ اپنی جان کو جو ہے وہ اللہ کے دین پر لگاؤ، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگاؤ، اپنی طاقت و قوتوں کو اللہ کے دین پر لگاؤ، اپنے مال کو اللہ کے دین پر خرچ کرو۔ اس سے بہترین استعمال کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ رضوان علیہم اجمعین کا جان کہاں لگی؟ نعمان بن مکرم بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی ایسا موقع کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور میری جان چلی جائے اور میں شہید ہو جاؤں، تو ایسی میری تشکیل ہو جائے، تو ایسا مجھے جہاد میں بھیج دیا جائے۔ ان کو جب بھیجا گیا تو انہوں نے ان کے ساتھ لشکر تھا، جذبہ تھا اللہ کے دین پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے نام پر، اللہ پر جان دینے کا جذبہ، اللہ پر جان دینے کا جذبہ۔ بولو سب بولو، اللہ پر جان دینے کا جذبہ۔ یہ اللہ کرے ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ جان کا فائدہ ہے، کوئی اللہ پر نہیں لگے گی تو کہاں لگے گی؟ دنیا پہ لگے گی، فانی پہ لگے گی۔ اللہ پر جان دینے کا جذبہ۔ پھر جب وہ جو ہے انہوں نے کہا دیکھو میں پہلی تکبیر کہوں تو تم لوگ جو ہے نا وضو کرنا، دوسری تکبیر میں ہتھیار باندھ لینا اور ہتھیار تیار کر لینا، اور تیسری تکبیر میں حملہ کرنا۔ حضرت نعمان کو امیر بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو ہے پہلی تکبیر دی، مسلمانوں نے جلدی وضو کر لیا، لیکن دوسری تکبیر سے پہلے ہی کافر حملہ آور ہو گئے، اور ابھی دوسری تکبیر بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر بعد میں دوسری تکبیر دی، اس کے بعد پھر انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا، پھر تیسری تکبیر دی، پھر مسلمانوں نے جو حملہ کیا تو مسلمانوں کو فتح ہو۔ پھر بعد میں ان سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے وہ آپ نے تکبیر میں تاخیر کیوں کی؟ انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا تھا آسمان سے اللہ کی مدد آ گئی کہ نہیں آ گئی۔ ان کو اللہ کی مدد آتی ہوئی نظر آتی تھی میرے محترم بھائی بزرگ۔ اب ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ میدان ہمارا ہے، اللہ کی مدد آ گئی۔ پھر تیسری تکبیر۔ میرے محترم بھائی پوچھتا ایک موقع پر فرمایا اللہ پاک ہمیں فتح نصیب فرما، نعمان بن مکرم کی شہادت مانگی ہے، اللہ پاک نے پھر ان کو شہادت بھی نصیب فرمائی اور فتح بھی نصیب فرمائی۔ تو کہاں پہ لیتے ہیں بھائی دوستو، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے ہماری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں۔ کیا اللہ پاک نے ہمیں کھانے کمانے کے لیے بھیجا ہے، پہننے اوڑھنے کے لیے بھیجا ہے، مکان دکان سواریوں کے لیے بھیجا ہے؟ کیا ہمیں دنیا کے عہدوں اور ڈگریوں کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے؟ کیا دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں صدر وزیر بننے کے لیے بھیجا ہے؟ نہیں چاہیے صدارت،
نہیں چاہیے وزارت، نہیں چاہیے مال، نہیں چاہیے عہدے، ہم تو ایک بات چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اگر ہم وزیر بنیں گے تو اسی محنت کے لیے بنیں گے کہ میں دین کو زندہ کرنے کے لیے وزیر بن رہا ہوں، میں دین کو زندہ کرنے کے لیے صدر بن رہا ہوں، دین کو زندہ کرنے کے لیے اس عہدے پر ہوں، دین کو زندہ کرنے کے لیے اس کاروبار کو میں چلا رہا ہوں۔ اس کا مقصد ہے دین کو زندہ کرنا۔ ملازمت کریں گے دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ جب باہر ملکوں میں ساتھی ہمارے جاتے ہیں، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، کمانے کے لیے، چلو بھائی جاؤ، لیکن نیت بدل لو، نیت بدل لو۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں پر اللہ کے دین کو زندہ کروں گا، اللہ کے دین کو چمکاؤں گا، لوگوں کو اللہ والا بناؤں گا، لوگوں کو دیندار بناؤں گا، لوگوں کو نیک بناؤں گا، ایمان والا بناؤں گا، اسلام والا بناؤں گا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، دعوت ایسی جیسے اللہ کے رسول نے دی۔ میرے محترم بھائی دوستو، یہ کچھ بھی نہیں ہے 2.5 گھنٹے، یہ 4 گھنٹے، یہ 6 گھنٹے، یہ 8 گھنٹے روزانہ کی محنت، یہ کچھ نہیں ہے اس کی قدر مرنے کے بعد ہو۔ 24 گھنٹے کا ثواب ملے گا جو 2.5 گھنٹے دعوت دے گا، 10 گنا۔ 24 گھنٹے دعوت دینے کا ثواب ملے گا۔ دعوت ہے کیا؟ دعوت ہے کیا؟ دعوت تو یعنی کہ ہمارے یقینوں کی تبدیلی کا نام دعوت ہے۔ دعوت ایسی جس سے دلوں کا یقین تبدیل ہو جائے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے دل سے اللہ کا غیر نکل جائے۔ ہمارا دل ناپاک ہے، اگر اللہ کا غیر ہے تو ہمارا دل ناپاک ہے۔ اپنے دل کو پاک کرو۔ ایک دفعہ یہ اس میں فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے وضو کرنے کے آداب، 3 بنیادی آداب۔ پہلا، جیسے ہم اپنے جسم کو پاک کر رہے ہیں ایسے ہی اپنے دل کو اللہ کے غیر سے پاک کریں، اس کی نیت کریں۔ اب دل میں تو پانی نہیں پہنچ رہا نا، پانی تو ہاتھ پہ، چہرے پہ، لیکن ہمارا باطنی، ہمارا روحانی یہ نیت ہو اور روحانی عزم ہو کہ اللہ کرے اس وضو سے میرے دل پاک ہو جائے، پھر دل کا یقین صحیح ہو جائے، اللہ کے غیر میرے دل سے نکل جائے۔ خرج خرج کے اللہ کرے اپنے دل سے اللہ کے غیر کو نکالو۔ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، سب کی نفی کرو۔ 4 نفیاں ہیں، 4 نفیاں۔ آسمان کی، زمین کی، بڑے بڑی مخلوقات کی نفی کرنا یہ آسان ہے، کرنی تو اس کی بھی نفی ہے۔ آسمان سے نہیں ہوتا، جو آسمان سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ بادل آ گئے، بادل کیسے آ سکتے ہیں اللہ پاک کے ارادے کے بغیر؟ بارش ہو رہی ہے، یہ بارش اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ دھوپ نکل آئی اللہ کے حکم سے، چاند نکل آیا اللہ کے حکم سے۔ جو کچھ آسمانوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب چیز کی نفی کریں۔ یہ آسمان ایک دن فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کی قدر کرو، قیامت والے دن یہ ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی اور آسمان اللہ کی مٹھی میں لپٹا ہوا ہوگا، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ ایسا اللہ پاک اس کو تہس نہس ختم فرما دیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، آسمان ختم، زمین ختم، قیامت آ گئی، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے عرصے تک یہ زمانہ رہے گا، کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، فرمایا کہ جو ہے ہم آسمان کی بھی نفی کریں، زمین کی بھی نفی کریں۔ زمین سے جو کچھ اگتا ہوا نکلتا ہوا، اب یہاں تیل نکل آیا، یہاں سونا نکل آیا، یہاں یہ نکل آیا، سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اور اس سے نفع اس وقت ہوگا جب اللہ چاہیں گے، ورنہ جو ہے نا اس امت کا فتنہ مال ہے، مال۔ ایسا نہیں کہ بہت سارا مال آ جاوے اور ہم فتنے میں پڑ جائیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بلا بھیجا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، جاؤ ان کو جلدی سے بلاؤ۔ تو وہ تشریف لائے تو مکان میں دور ہی تھے ابھی، تو دور سے رونے کی آواز آ رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حیران ہو گئے، کیا ہو گیا، کتنا بڑی مصیبت آ گئی کہ حضرت عمر امیر المومنین رو رہے ہیں۔ تو جب جا کے قریب میں ان کو سب سے پہلے آدمی تسلی دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے، تسلی دی، آپ فکر نہ فرمائے، سب خیر ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ بولے، کہنے لگے میں کیوں پریشان نہ ہوں،
اللہ نے مجھے ایسی آزمائش میں ڈال دیا اور اللہ نے مجھے وہ چیز بھیجی ہے جو نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی اور نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئی، اب میں اس کا کیا کروں، اور میں کیا ہو گیا؟ تو ان کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گئے، وہ درم کے بوریوں سے بھرا ہوا تھا۔ آدمی مال آتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے یا افسوس کرتا ہے؟ بولو بھائی، روتا ہے؟ مال آنے پہ روتا ہے کوئی؟ توبہ توبہ توبہ۔ مال آنے پہ رو رہے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں آیا، اب میرے پاس کوئی پچھلا کوئی دلیل کوئی ثبوت تو ہے نہیں، میں اس کے ساتھ کروں کیا؟ عجیب بات۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سمجھدار بڑے صحابی تھے، اس لیے ان کو بلایا کہ آپ پریشان نہ ہو، بڑے بڑے صحابہ کو بلاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، پھر جو طے ہو جائے۔ سب نے مشورہ کیا، اتنے ہزار فلانوں کو، اتنے ہزار ازواج مطہرات کو، اتنے ہزار بدر کے صحابہ کو، اور اتنے ہزار جو ہے باقی سب صحابہ کو تقسیم کر دو۔ وہ سارا مال تقسیم ہوا، تب جا کے چین ہوا۔ تو مال تو فتنہ ہے بھائی۔ ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا گیا جزیہ وصول کرنے کے لیے۔ وہ جزیہ وصول کر کے آئے اور بہت سارا مال لے کے آئے، پتہ نہیں 80 لاکھ یا کتنے لاکھ لے کے آئے درم۔ تو جو ہے وہ مدینے والوں کو پتہ چل گیا کہ مال آیا بہت سارا۔ فجر کی نماز میں سارے قریب کے مدینے والے سب کے سب مسجد نبی میں جمع ہو گئے، اور ان کو پتا تھا، اور وہ ضرورت مند تھے، ان کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے، قرضے اتارنے کو نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، وہ ضرورت مند تھے، اس وجہ سے پہنچ گئے۔ کوئی دنیا کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں نہیں پہنچے، ضرورت مند تھے۔ ان کو پتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو کچھ بھی آتا ہے اس کو فوراً تقسیم فرما دیتے۔ آپ سے دیکھا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، آپ سے وسلم مسکرائے سب کو دیکھ کے، ہاں تمہیں خبر مل گئی ہے کچھ مال آیا ہے، اس وجہ سے تم سب جمع ہو گئے ہو۔ تو سارے کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول ہمیں خبر ملی ہے اس لیے ہم جمع ہو گئے۔ فرمایا دیکھو مجھے تمہارے فقر و فاقے سے کوئی ڈر نہیں ہے، تمہارے فقر و فاقے سے میں ڈرتا نہیں ہوں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر پھیل پڑے جیسے پیچھے لوگوں پر پھیلی تھی، اور تم اس میں پھر ایک دوسرے سے سبقت لینے جاؤ، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو جیسے پچھلے لوگوں نے کی۔ میرا مکان اس سے بڑا ہو جائے، میری سواری اس سے بہتر ہو جائے، میرے کپڑے اس سے بہتر ہو جائے، میرے بچے بڑی اسکول میں چلے جائیں اور یہ ہو جائے اور بڑی ڈگری مل جائے میرے بچوں کو۔ تو کمال کی بات ہے، بولو بھائی، دنیا کا عہدہ کوئی بڑی بات ہے؟ مال کے عہدے کے پیچھے بھاگنے کو عقل مندی ہے؟ تو جو ہے وہ کہنے لگے پھر اللہ پاک تمہیں بھی ایسا ہی تباہ کریں گے جیسے پیچھے لوگوں کو تباہ کیا۔ میرے محترم بھائی تو بڑے ڈرنے کی بات ہے، بڑے ڈرنے کی بات۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جہاں پر ہماری صلاحیتوں کو کہاں لگنا چاہیے، ارے دعوت دیتے دیتے اپنے آپ کو تھکاؤ، پھر جا کے اللہ دعوت ہے کیا؟ میں آپ سے عرض کر رہا تھا زمین و آسمان کی نفی کرنا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نفی کرنا دوسرے کے عہدے کی، دوسرے کی مال کی۔ اس کے مال سے میرا کچھ نہیں ہوگا، اس کی دکان سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے عہدے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کی جائیداد سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو آسان ہے۔ کسی اور کے عہدے سے جائیداد سے میرا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تیسری نفی جو مشکل نفی ہے، اپنی مال اپنی جائیداد سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مشکل ہے، میرے مال سے میرا نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ مال سے وہ نہیں ہوگا جو مال والے چاہیں گے، حکومت سے وہ نہیں ہوگا جو حکومت والے چاہیں گے، جائیداد سے وہ نہیں ہوگا جو جائیداد والے چاہیں گے، زمین سے وہ نہیں ہوگا جو زمین والا چاہے گا۔ میری اتنی فصل ہو جائے، میری اتنی اچھی فصل ہو جائے، اتنا مجھے فائدہ ہو جائے، اتنا نفع ہو جائے، ساری باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس سال اتنا نفع ہوگا، اور پتہ نہیں کیا ہو جائے، نقصان بھی ہو جائے، تباہ بھی ہو جائے، برباد بھی ہو جائے، ہلاک بھی ہو جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے مال کا ہمیں نہیں پتا، مال سے نفع اتنا ہوگا، ویسے ہوگا جیسے اللہ پاک چاہیں گے، اتنا نفع ہوگا، اور اس کا استعمال بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مال کا استعمال بھی اللہ کتنے فائدے میں استعمال ہوتا ہے، کتنے نہیں ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ چوتھی نفی جو سب سے مشکل نفی ہے وہ اپنی ذات کی نفی کرنا، مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوگا، تو میرے مال سے کچھ نہیں ہوگا، ایک مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس میں سب سے اہم بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں
کہ جیسے کہ یہ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بھی مخلوق ہیں اور ہماری محنت بھی مخلوق ہے. یہ تبلیغ کا کام ہم نہیں چلا رہے، تبلیغ کا کام بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. اللہ ہمیں سمجھا دے، ہماری قربانیوں سے نہیں ہوگا. قربانی دینا ہمارا کام ہے. دعوت کا کام جو چلے گا، ہدایت کا نظام جو حرکت میں آئے گا، وہ ہماری قربانیوں کی بنیاد پر حرکت میں آئے گا، لیکن اس کو بھی ہم اللہ سے منسوب کریں. اللہ نے مجھے توفیق دی قربانی کرنے کی، اللہ نے مجھے صحیح وقت لگانے کی توفیق دی، اللہ نے مجھے اعمال کرنے کی توفیق دی، اور اللہ پاک نے مجھے ملکوں میں لے گئے. اللہ پاک ہی لے گئے. یہاں کس نے جمع کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی جمع کر سکتا؟ آدمی ایک سبحان اللہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں پڑھ سکتا. تو سب سے زیادہ میرے محترم بھائی دوستو، ہم اس کام کو سب کو اللہ سے منسوب کریں، اپنے ایمان کو بھی اللہ سے منسوب کریں. اللہ نے ہمیں ایمان دیا، ہمارا کوئی کمال نہیں. اللہ نے ہمیں ہدایت دی، نماز کی توفیق، ذکر کی توفیق، روزے کی توفیق، تلاوت کی توفیق، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق، اخلاص کی توفیق، قربانی کی توفیق. یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. کتنے لوگ باہر بیٹھے ہیں، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. کتنے لوگ باہر گھوم رہے ہیں، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. کس کی مہربانی ہے؟ بولو بھائی. اللہ کی مہربانی، اللہ کی توفیق سے ہم تبلیغ کر رہے ہیں. بھائی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ سے منسوب کرو. دین کی محنت کو بھی اللہ سے منسوب کرو، دنیا کی محنت کو بھی اللہ سے منسوب کرو، اور ساری ضرورتوں کو اللہ سے منسوب کرو. کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، کون ہدایت دیتا ہے، کون مغفرت کرتا ہے، کون موت دے گا، کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ ہی اللہ ہے. اللہ ہی اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو میرے محترم بھائی دوستو، فرمایا تو اللہ کی حفاظت کر، تو اللہ کے حقوق کو ادا کر، اللہ تیری حفاظت کرے. اللہ اکبر. بھائی اللہ کی حفاظت کا وعدہ ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری حفاظت ہو جائے، اور اللہ پاک کہتے ہیں تو پہلے میرے حقوق کو ادا کر، پھر میں تیری حفاظت کروں. ہم چاہتے ہیں ہماری حفاظت ہو جائے. نہیں چاہتے؟ کون نہیں چاہتا؟ بولو. سب چاہتے ہیں نا. وہ اس بات سے جڑی ہوئی ہے یہ بات کہ تم اللہ کے حقوق کو ادا کرو اور اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے. اور تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کے حقوق کو ادا کرو گے، ایسا ہے جیسے اللہ آپ کے سامنے آ گیا. ہر حق کے ادا کرنے پر، ہر نیک کام کرنے پر، ہر عمل کرنے پر، دعوت کے بعد، تعلیم کے بعد، ذکر و عبادت کے بعد، خدمت کے بعد، ایسا جیسے اللہ پاک آپ کے سامنے آ گئے. تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی چاہت اور پسند کے مطابق ہم جو بھی عمل کریں گے، سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے. اللہ کو اپنے سامنے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. اللہ دینے کے لیے تیار اور بندہ لینے کے لیے تیار. پھر کس بات کی دیر ہے؟ سارے مسئلوں کا حل اسی میں. ہر مصیبت میں اللہ ہمارے کام آئے. فراوانی میں، خوشحالی میں، اچھے اوقات میں اللہ کو پہچان لے، اور مصیبت میں تیرے کام آئے گا. مصیبت میں تیرے کام آئے گا. تو اللہ پاک نے اچھے حالات دیے. کس نے دیے بھائی؟ اللہ نے دیے. ثروت دی ہے، خوشحالی دی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے. ہم کتنے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس وقت سب کے سب ہے کہ نہیں؟ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اللہ کے دین کی بات سن رہے ہیں، اللہ کی بات سن رہے ہیں. یہ سکون بھی اللہ ہی کی طرف سے. تو اللہ پاک جو ہے ہمیں سکون دے گا، اطمینان دے گا، چین دے گا، راحت دے گا. اور فرمائے یہ بات جان لو، یہ بات جان لو، جو مصیبت تم تک پہنچی ہے ہرگز چوکنے والی نہیں، اور جو نہیں پہنچی ہے وہ ہرگز پہنچنے والی نہیں تھی. اور ساری کی ساری مخلوق مل کر کسی کو کہ کچھ نفع دینا چاہیں وہ ہرگز نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو. اور ساری کی ساری مخلوق مل کر کسی کو کسی مصیبت سے بچانا چاہیں ہرگز نہیں بچا سکتے جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو. تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے.
عجیب جملہ ہے. تقدیر کا قلم ہر وہ چیز کو لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے. جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگو، سوال کرنا ہو اللہ ہی سے سوال کرو، بھروسہ کرنا ہو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، مدد چاہنی ہو اللہ ہی سے مدد چاہو، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، شکر کے ساتھ اللہ کے لیے ہر عمل کو کرو. اور جب کوئی ناگواری آ جاوے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس پر صبر کرو. صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. جب بھی کوئی ناگواری آ جائے، کسی کی بات بری لگ جائے، کسی کا بات سمجھ میں نہ آوے اور اچھی نہ لگے، اور کسی کے کوئی ایسا معاملہ ہو جاوے، کوئی پریشانی آ جاوے، کوئی نقصان آ جاوے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. صبر کرنا، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین. اللہ کو لینے کا ذریعہ صبر ہے. اور فرمایا یہ چیز اچھی طرح جان لو کہ جب کوئی ناگواری آ جائے اس پہ صبر کرو. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور ہر تنگی کے ساتھ راحت ہے. ہر تنگی کے ساتھ راحت ہے، ہر تنگی کے ساتھ فراوانی ہے، اور ہر مصیبت کے ساتھ راحت. یعنی کوئی مصیبت آ جائے تو سمجھو کہ راحت آنے والی ہے، تنگی آ جائے تو سمجھو کہ فراوانی آنے والی ہے. اس لیے ہمیں اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھنی چاہیے. اللہ سے ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ سے خوش رہنا چاہیے، اور اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ فرمایا ایک دفعہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد سے تشریف لے گئے، اپنے گھر میں چلے گئے، مچان میں چلے گئے، اور وہاں جا کے سجدے میں پڑ گئے. پیچھے پیچھے عبد الرحمن بن عوف بھی داخل ہو گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، اور فرمانے لگے کہ جو ہے وہ میں تو وہ گمان کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی ہے، اتنا لمبا سجدہ کیا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جو ہے وہ دیکھا کہ کوئی ہے. پوچھا کون؟ کہنے عبد الرحمن. کہ اللہ کے رسول میں تو بہت ڈر گیا تھا، گھبرا گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی روح قبض ہو گئی سجدے میں، اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا. بولا میں کیوں نہ کرتا، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس یہ خبر لے کے آئے جو کوئی بھی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 گناہ کو معاف فرمائیں گے، 10 درجات کو بلند فرمائیں گے. اس کے شکرانے کے طور پر میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا. ایک اور موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز میں مشغول ہو گئے، اور اس کے بعد پھر بڑا لمبا سجدہ کیا، اور صحابہ رضوان علیہ مجمعین پریشان ہو گئے. نماز سے فارغ ہوئے تو بڑا لمبا سجدہ کیا. صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ فرمایا جتنے میرے مقدر میں اللہ نے لکھا تھا اتنی میں نے نماز پڑھی، پھر میں سجدے میں گیا، اور اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں گا؟ 3-4 دفعہ پوچھا. آپ کو پتہ ہے آپ کی امت کے ساتھ میں کیا کروں گا، کیا سلوک کروں گا؟ 3-4 دفعہ پوچھا، اور میں نے یہی جواب دیا اللہ پاک آپ ہی بہتر جانتے ہیں آپ کیا کریں گے. تو پھر اللہ کے رسول اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ رضوان علیہ مجمعین سے بھی 3-4 دفعہ اللہ کے رسول نے پوچھا. تو بتاؤں میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ بتاؤں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں تمہاری امت کے بارے میں تمہیں آخرت میں غم زدہ نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اور غم زدہ نہیں کروں گا مطلب یہ کہ ساری امت کا بیڑا پار ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. پھر ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر سے تشریف لائے، مسجد نبی میں تشریف لے گئے. وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اور ایک صاحب ان کو کچھ ہدایات دے رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے. ان کی بات جب ختم ہو گئی اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سجدہ کی تلاوت کی، اور اس کے بعد پھر سجدے میں چلے گئے، اور پھر لمبا سجدہ اتنا کیا کہ 2 میل تک جتنا مجمع تھا مسجد نبوی کے چاروں طرف سب کے سب مسجد نبوی میں جمع ہو گیا. ساری ازواج مطہرات جمع ہو گئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے آج ایسے عمل کرتے ہوئے دیکھا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اتنا لمبا سجدہ کیا، سب کے سب جمع ہو گئے.
پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر سب وہاں تھے. میں کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا. فرمایا میں کیوں نہ سجدہ کرتا. مجھے خبر سنائی گئی کہ آپ کی امت کے ہزاروں لوگوں کو اللہ پاک 10,000 یا 70,000 میں بول رہا ہوں بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک جنت میں داخل فرمائیں گے. تو حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ کی امت کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، آپ اور مانگیے. پھر سجدے میں گئے، پھر مانگا، پھر سجدے میں گئے، پھر مانگا، پھر سجدے میں گئے، پھر مانگا. آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے تو اللہ سے اپنی ساری امت ہی مانگ لی، ساری امت لے لی آپ نے. تو میرے محترم بھائیو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شکر کا موقع ہوتا تھا تو بڑا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے. ایک اور موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لحاف میں لیٹے ہوئے تھے اور پھر اچانک اٹھ گئے، کہنے کہ لے چھوڑ میں تو اپنے رب کی عبادت کروں. اور پھر نیت مان لی اور قیام میں کھڑے میں روتے رہے روتے رہے روتے رہے، رکوع میں روتے رہے، سجدے میں روتے رہے، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی، ساری رات روتے رہے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں پھر بھی آپ اتنے روئے. میں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس موقع پر سورہ آل عمران کی آخری آیتیں مجھ پر نازل ہوئی، اس کا میں شکریہ ادا کر رہا تھا، اس کے شکر میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا. تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ لمبے لمبے سجدے کرنے پڑے. اپنی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا نا اس کو غور کریں، اس پر سوچیں کتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہیں. ایمان کی دولت، ہدایت کی دولت، اسلام کی دولت، تبلیغ کی دولت اور دین کی محنت میں نکلنا اللہ کے راستے میں، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں بھائی. اور دنیا کا بھی مال اور دنیا کی بھی عزت اور دنیا کا بھی سکون اور دنیا کا بھی چین اور دنیا کا بھی نفع، سب چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہیں. کپڑا، مکان، دکان سب کچھ دیا ہوا ہے، روٹی بھی دی ہوئی ہے، کھانا بھی دیا ہوا ہے، سب کچھ دیا. ہمیں بھی کچھ سجدے کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سب سے زیادہ دعائیں مانگتے تھے، ساری دعائیں سجدے میں مانگتے تھے. ہمیں بھی عربی میں، اردو میں تو ہم دعا سجدے میں نہیں مانگ سکتے، نماز کے سجدے کی بات کر رہا ہوں. ہمیں تو جو ہے وہ سجدے میں عربی کی مسنون دعائیں قرآن و حدیث کی مانگنی چاہیے. ان کو یاد کر لیں، ان کو یاد کر کے پھر ان کا کوئی ایک نصاب بنا کے پھر سجدے میں جا کے ایک سجدے میں، دو سجدے میں، جتنے سجدے کریں لمبی لمبی دعائیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں. لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ آپ بھول ہی جائیں سجدہ کون سا ہے، طاقت کون سی ہے. ذرا خیال کریں تو پھر جو ہے ہم انشاءاللہ خوب مانگیں گے. وہ سب سے زیادہ قرب جو ہے اللہ پاک کا کہاں میں ہوتا ہے؟ بولو بھائی، سجدے کی حالت میں. اللہ کو یہ حالت بہت پسند ہے کہ بندہ سجدے میں پڑا ہوا اپنی پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے. آدمی بھائی اللہ کا قرب چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو بھائی. تو اللہ کا قرب کہاں ملے گا؟ سجدے میں، نماز میں، رونے میں، مانگنے میں، دعاؤں میں. دن کی دعوت رات کا رونا، دن کی دعوت رات کا رونا. رونا بھی ایسا ہو جیسے اللہ کے رسول کا تھا، دعوت بھی ایسے جیسے اللہ کے رسول کی تھی. ہر چیز میں کس کی مشابہت اختیار کرنی ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے رسول کی. ہم اللہ کے رسول کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. ہم صبح اٹھیں گے تو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعاؤں کو پڑھیں گے. صبح بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صبح، دوپہر بھی اللہ کے رسول جیسی دوپہر، شام بھی اللہ کے رسول جیسی شام، اور رات بھی اللہ کے رسول جیسی رات. دنوں جیسے دن بن جائیں اللہ کے رسول جیسے، اور اللہ کے رسول کی راتوں جیسی ہماری راتیں اللہ کرے بن جائیں. میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا. کیا بنے گا ہمارا؟ حالت تو اپنی پتہ ہے، ہر آدمی اپنے حال کو جانتا ہے. لیکن بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں ہم نے ابھی نیت نہیں کی. ہم نے اپنے آپ، حاجی صاحب نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو اللہ سے قبول کراؤ. ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے ابھی قبول نہیں کرایا ہے، اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ رہے، پیچھے. یا اللہ مجھے صحابہ والا ایمان نصیب فرما. مانگو نا، جب مانگیں گے دل سے مانگیں گے، طلب سے مانگیں گے، اللہ پاک ہمیں دے گا.
یا اللہ ہمیں صحابہ رضوان والی مجمعین جیسے دنیا کی بے رغبتی نصیب فرما. ڈرتے ہم ان جیسی بے رغبتی آ جائے گی تو ہم تو پھر ننگے پھریں گے یا کیا ہوگا, بھوکے رہیں گے, کیا ہوگا. ڈرو مت, ڈرو مت. اللہ پاک اپنے بندوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا بندہ برداشت کر سکتا ہے. ڈرو مت, اللہ بڑا مہربان ہے, اللہ بڑا کریم ہے. اللہ کی مرضی ہے, اللہ بھوکا رکھے نہیں رکھے, بھوکا رکھے تو بھی خوش, نہ رکھے تو بھی خوش. بڑی مہربان ذات ہے, بڑی کریم ذات ہے. دنیا کی ایسی بے رغبتی مانگو جیسے صحابہ کے اندر تھی. ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تابعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرما تھے. ان سے کہنے لگے تم میں سے بعض کے اعمال بعض سے زیادہ ہیں, بعض صحابہ سے بھی زیادہ ہیں. تم میں سے بعض کے اعمال بعض صحابہ سے زیادہ ہوں گے, لیکن تم سے درجوں میں وہ تم سے بہت اوپر ہوں گے. بولے گا جب اعمال ہمارے زیادہ ہوں گے درجوں میں وہ اوپر کیسے ہوں گے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تم سے بہت زیادہ دنیا سے بے رغبت تھے اور آخرت کے بہت زیادہ مشتاق تھے. آخرت کا شوق اور دنیا سے بے رغبتی نہیں چاہیے ہمیں. کوئی طلب نہیں, اللہ سے دنیا نہیں مانگیں گے ہم, اللہ سے ہم آخرت مانگیں گے. اللہ سے مانگو تو صحیح کہ اللہ ہمیں آخرت کا ایسا شوق عطا فرما جیسے صحابہ رضوان والی مجمعین کے اندر تھا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تشریف لائے اور رونا شروع کر دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حنظلہ کیا ہو گیا, کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا. کیا بات ہوئی؟ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت بدلی بھی ہوتی ہے. جب گھر میں آتے بیوی بچوں میں ہنسی مذاق کرتے ہیں کیفیت بالکل بدل جاتی ہے. یہ تو نفاق کی صورت ہو گئی, ہم تو منافق ہو گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, چلو چلتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور اپنا حال بیان کرتے ہیں. دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اپنا حال بیان کیا. فرمانے لگے اگر تمہاری کیفیت ایسی رہے گھر میں بھی جیسے میرے سامنے ہوتی ہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستوں پر تمہارے ساتھ مسافہ کرنے لگے. تو یہ گائے گائے فرمایا کہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کیفیت بدلتی رہتی ہے انسان کی, اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی نفاق کی علامت نہیں. تو میرے محترم بھائی دوستو, اتنی آخرت کی فکر, اتنا آخرت کا غم, ہر وقت اس بات کی فکر میں کیا ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس سے گزرتے, اتنا روتے جنت جہنم کے تذکروں پر نہیں روتے. پوچھا کسی نے تو کہنے لگے کہ کیونکہ آخرت کی پہلی گھاٹی ہے, پہلی منزل ہے, اس میں سے جو پار ہو گیا ساری منزلوں میں پار ہو جائے گا. تو اللہ سے مانگو اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے, قیامت والے دن عرش کا سایہ مل جائے, عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں مل جائے, پل صراط پر سے آدمی بجلی کی طرح پار ہو کے جنت الفردوس میں داخل ہو جائے. پھر ہمیں اور جنت ہے, جنت کے محلات ہیں, جنت کی حوریں ہیں, جنت کی نعمتیں ہیں, جنت کے مزے ہیں, جنت کے کھانے ہیں, جنت کی مشروبات ہیں اور جنت کی نہریں ہیں. ہمیشہ کی زندگی, کبھی کوئی پریشانی نہیں, کبھی کوئی غم نہیں, کبھی موت نہیں, کبھی مصیبت نہیں, کبھی تکلیف نہیں. ہمیشہ کے عیش ہے, ہمیشہ کے مزے ہیں. دنیا میں تھوڑی سی مشقت, تھوڑی سی پابندی, تھوڑا سا اللہ کے حکم کا پابند بن کے, اللہ کا قیدی بن کے دنیا میں آدمی رہے گا تو ہمیشہ کہ اللہ پاک اس کو آزادی نصیب کرتا ہے. اور دنیا میں جو آزاد گھومتا ہے, میری مرضی, میری چاہت, میرا مال میں جیسے میں چاہوں گا استعمال کروں گا, میری دکان جیسے میں چاہوں گا اس کو چلاؤں گا, اور میرا عہدہ جیسے میں چاہوں گا اس کو استعمال کروں گا, میری حکومت ہے جیسے میں چاہوں گا اس کو استعمال کروں گا. تو اگر میری طریقے سے من مانی ہم کریں گے تو پھر میرے محترم بھائی دوستو آخرت میں اللہ پاک ہمیں قید کر دے گا. من چاہی سے نکل کر رب چاہی میں ہم داخل ہو جائیں. آخرت کی تیاری ہمیں اللہ سے مانگے, اللہ پاک ہمیں آخرت کی ایسی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے صحابہ نے کی. بھائی اس کی توفیق کون دے گا؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ دیں گے. تو اللہ سے مانگو تو صحیح. ابھی ہم نے اللہ سے اپنے آپ کو قبول نہیں کرایا, جب قبول نہیں کرائیں گے تو توفیق کیسے ملے گی؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یار اللہ کی توفیق ہوگی تو نماز پڑھوں گا, تم کیا میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. یہ بالکل صحیح کہتے ہیں.
لیکن اس کے اندر طلب نہیں ہے، اس لیے اللہ توفیق نہیں دے رہا. بے طلب کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور طلب والوں کو اللہ پاک محروم نہیں کرتا. ہم اللہ سے وہ ایمان مانگے جو اللہ کو مطلوب ہے، صحابہ والا ایمان، چمکا ہوا نورانی روحانیت کے ساتھ، سینہ ہمارا بھرا ہوا ہو نور سے، ایمان کے نور سے، دل بھرا ہوا ہو ایمان کے نور سے، اللہ کے غیر سے پاک، اللہ ہی اللہ ہو دل میں. ایسا اللہ سے ایمان مانگے، ایسے اللہ سے قرب مانگے، ایسے اللہ پاک کی ذات عالی سے تعلق مانگے، اور اللہ پاک کا قرب مانگے، اللہ کی ذات عالی پر یقین اللہ سے مانگے. یا اللہ سب طرف سے ہماری نگاہ ہٹ کر کٹ کر اللہ کی ذات عالی پر نگاہ ہماری جم جائے، اللہ سے ہماری نگاہ ہٹنے نہ پائے، اللہ پر ہماری نگاہ جمی رہے. تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، ایمان کی حقیقت کو اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے حقیقی ایمان دے دے. کیا ایمان تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ میں؟ میں پکا مومن ہوں. پوچھا کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ تم پکے مومن ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے پھیر لیا ہے، دن میں بھوکا رہتا ہوں، رات کو جاگتا ہوں. اللہ اکبر! کیسے لوگ تھے یار، کیسے لوگ تھے. کوئی دنیا کی لذتوں عیش و عشرت کے پیچھے بھاگنا ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، ان کو ہضم ہی نہیں ہوتی تھی یہ بات. ہمیں تو بس اللہ چاہیے. عائشہ فرماتے اللہ کو اللہ سے مانگو، اللہ کو اللہ سے مانگو. یا اللہ تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، تو نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. یا اللہ تو مل جا، اللہ تو مجھے اپنا محبوب بنا لے اور میرا محبوب بن جا. یا اللہ تو میرا محبوب بن جا اور مجھے اپنا محبوب بنا لے. تو میرے محترم بھائی بزرگ تو ہمیں اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرانا پڑے گا. اللہ وہ نماز جو اللہ کے رسول نے پڑھی، اللہ وہ کون سا دن ہوگا، وہ کون سی نماز ہوگی کہ میری نماز بھی ایسی ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہماری نمازیں ہو جائیں، صحابہ رضوان علیہم اجمعین کی نماز جیسی ہماری نمازیں ہو جائیں. فرمایا کرتے تھے آج کی رات رکوع کی رات ہے، آج کی رات سجدے کی رات ہے، آج کی رات قیام کی رات ہے، آج کی رات رونے کی رات ہے. کیسی راتیں ان کی گزرتی تھی. ہماری بھی کوئی ایک آدھ رات ایسی ہو جاتی ہے، اللہ کرے. آئندہ نیت کرتے ہیں سب انشاءاللہ. مانگو اللہ سے، اللہ دینے کو تیار ہے. ہمارے اندر وہ طلب نہیں ہے، طلب نہیں ہے، طلب نہیں ہے. اللہ پاک بڑا کام لیں گے. اس وقت کے زمانے میں بھی اللہ پاک نے لوگوں سے بڑا کام لیا ہے. اس وقت زمانے میں بھی اللہ نے لوگوں سے بڑا کام لیا ہے. لوگوں کے جانے کے بعد ان کا پتہ چلتا ہے اللہ پاک نے ان سے کتنا بڑے پیمانے پر کام لیا ہے. اور یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرایا ہے. یا اللہ میں صحیح قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے دے. اللہ پھر آپ کو توفیق دے گا. اللہ میں خوب دھیان کے ساتھ تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ پر میں خوب دھیان کے ساتھ تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ مجھے اپنا دھیان نصیب فرما. ہمارے مانگنے میں کمی ہے. راتوں کو کون اٹھاتا ہے تہجد کے لیے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اٹھا سکتا ہے؟ اللہ سے مانگو یا اللہ تہجد گزار بنا دے، اللہ رونے والا بنا دے، لمبی لمبی تہجد پڑھنے والا بنا دے، اور لمبی لمبی دعائیں مانگنے والا بنا دے. ہمارے حضرات کہتے ہیں آدھا گھنٹہ اللہ کے سامنے رو، اللہ سے مانگو. رونا نہیں آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو. تو میرے محترم بھائی دوستو اپنے آپ کو تھکاؤ تھکاؤ تھکاؤ. ہم تھک رہے ہیں، ہم تھک رہے ہیں، دنیا پہ تھک رہے ہیں، دنیا میں تھک رہے ہیں، دین میں نہیں تھک رہے. افسوس کی بات یہ ہے ایک آدمی کہے میں نے تھکنا چھوڑ دیا، میں اب سارا دن رات سوتا رہوں گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو ایسا، ایک بھی نہیں ملے گا. کہیں نہ کہیں وہ تھک رہا ہے. یہ اس کے تھکنے کا رخ جو ہے وہ صحیح ہو جائے. نماز میں تھکے گا تو اللہ اس کو نماز کا نور دیں گے، ذکر میں تھکے گا اللہ اس کو ذکر کا نور دیں گے، اور لوگوں کی خدمت میں اپنے آپ کو تھکائے گا تو اللہ پاک اس کو اخلاق کا نور دیں گے، اور دین کی محنت میں دعوت میں اپنے آپ کو تھکائے گا تو اللہ پاک اس کو دعوت کا نور دیں گے. تو یہ سب ہم اس کی نیت کریں. ہم دائی ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد والے ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر ہمارا فکر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہمارا غم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہمارا درد ہے. ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک سارے کے سارے انسان
اسلام میں داخل نہ ہو جائے اور سارا دین اللہ پاک کا ساری دنیا میں زندہ نہ ہو جائے اور ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی نہ ہو جائے. سب نیت کرتے ہیں اس کی انشاءاللہ. دنیا کے ایک ایک ملک میں ہم نے جماعتیں بھیجنی ہیں. دنیا کے ایک ایک شہر میں ہم نے جماعتیں بھیجنی ہیں. کوئی شہر ایسا نہ ہو, کوئی ملک ایسا نہ ہو, کوئی شہر کی کوئی گلی ایسا نہ ہو جہاں پر جماعتیں نہ پھر رہی ہوں, جہاں گشت نہیں ہو رہا ہو. میرے محترم بھائی دوستوں, آج بدقسمتی سے یہ میری آپ کی ناسمجھی ہے, بدقسمتی نہیں, ناسمجھی کی وجہ سے ہمارا اپنا اس کام پر یقین اور بھروسہ نہیں ہے. کیا ہوگا سر روزے سے, کیا ہو جائے گا؟ ہاں ٹھیک ہے, تھوڑی بہت سیکھنے کو مل جائے گا. چلے سے کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا زیادہ سیکھنے کو مل جائے گا. اور 7 مہینے سے کیا ہو جائے گا؟ چلو ایک ملک کا سفر ہو جائے گا. سال میں کیا ہو جائے گا؟ چلو بھائی کچھ پاکستان کا سفر ہو جائے گا, کچھ ملکوں کا سفر ہو جائے گا. نہیں میرے محترم بھائی دوستو, یہ وہ محنت ہے اگر اس کو اصولوں کے ساتھ کیا گیا, قربانی کے ساتھ کیا گیا, مجاہدے کے ساتھ کیا گیا, تو اللہ پاک سارے دین کو ساری دنیا میں زندہ کر کے دکھائیں گے ہمیں. ملک کے ملک اسلام میں داخل ہوں گے, یہ اللہ پاک ایسا کر کے دکھائیں گے. ہماری اپنی نیتوں میں کھوٹ ہے, ہماری اپنی ناس سمجھی ہے, ہمیں اپنا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کام سے کیا ہوگا, ہمیں خود نہیں پتہ کیا ہوگا. یقین رکھیں یہ وہ محنت ہے جو صحابہ رضوان علیہم مجمعین نے کی ہے. ایک دفعہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ بڑے پادری نے سب پادریوں کو جمع کیا, سب درباریوں کو جمع کیا, سب وزیروں کو جمع کیا. تو اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اب تک مسلمانوں کی جتنی رومیوں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں, نبوت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اس وقت سے جتنی جنگیں ہوئی ہیں, اس میں مسلمانوں کے فوجیوں کی تعداد سب جنگوں میں ملا کے 70,000. کتنے بھائی؟ 70,000. اور ہماری فوجیوں کی تعداد 70 لاکھ. لیکن ہر میدان میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مختلف وجوہات سامنے آ گئی. تو مسلمان تو مرنے کے لیے لڑتا ہے, اور ہمارا سپاہی بچنے کے لیے لڑتا ہے. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو, صحابہ رضوان علیہم مجمعین کو اپنے دین کے دعوت کے غم کے علاوہ کسی بات کا غم نہیں ہے. دنیا کا غم نہیں تھا ان کو, دنیا کی فکر نہیں تھی ان کو. کھانے کو ہے نہیں ہے, فاقہ ہے, پریشانی ہے, مصیبتیں ہیں, کوئی غم نہیں ہے. اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں, جانیں ضائع کر رہے ہیں, جانیں لگا رہے ہیں, جان دے رہے ہیں. ایک ہی غم ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. تو آج میرے محترم بھائی تو ہمارے اندر بھی اللہ کریے غم و فکر پیدا ہو, ہماری چاہتیں بدل جائیں, ہماری ترجیحات بدل جائیں, ہم دنیا سے ہمارا رخ آخرت کی طرف پھر جائے, مال سے اعمال کی طرف پھر جائے, مخلوق سے خالق کی طرف پھر جائے. اللہ کے لیے کوئی ہدایت دینا مشکل ہے؟ بولو بھائی, قصور کس کا ہے؟ ہمارا قصور ہے, میرا قصور ہے. اس معیار کی قربانی جو اللہ کو مطلوب ہے اگر ہم نے وہ دے دی تو اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے. صبح اٹھیں گے تو ہمیں خبر ملے گی فلاں ملک اسلام میں داخل ہوگی, فلاں ملک اسلام میں داخل ہوگی. تو اس کے لیے بھائی ساری دنیا میں جانے کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. اپنے ناموں کو پیش کریں, نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کریں, چلے 3 چلے کے لیے. ماشاءاللہ جی فرمائیں جی, ماشاءاللہ. اللہ پاک بہت جزائے خیر عطا فرمائے. www.darsequran.com